بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور دوسری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ جو لوگ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، سینکڑوں بیماریاں خود ہی دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب آ جائے تو جان لو تمہارا معدہ زبردست ہونے کی علامت ہے۔ اگر گھر میں لیمن کا یا نیم کا پودا ہو تو بہت ساری بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ ناشتے میں کھجور کھا لیا کرو، آپ جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال زیادہ استعمال کیا کرو۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے انسان کا جسم اندر سے گرم ہوتا ہے، اس سے خون کی گردش تیز ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں نکلتی۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اور اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد صرف آدھی چمچ سونف کھاؤ، ہاضمہ جلدی ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کے دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیمو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑیں تو رس زیادہ نکلتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو سمجھ جائیں طاقت کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، جو لوگ کم سوتے ہیں وہ ہمیشہ چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کیا کرو، آپ کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ
رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوچتے ہیں ان کی نیند کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ ناظرین، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں، اور کھانے کے فوراً بعد سویا مت کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ بھرے پیٹ نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ یاد رکھیں، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ سگریٹ نوشی اور نشہ وغیرہ بھی ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہو جاتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ ایک مرتبہ ہفتے میں ناک پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ناریل کے رس میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی اور ہونٹ بھی گلابی ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، پالک ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ انار کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ انسان توجہ چاہتا ہے۔ ناظرین، کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حاملہ عورت گاجر کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔
شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونف میں مصری ڈال کر مکس کر کے اسے کھا لیا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ موٹاپا زیادہ بڑھ جاتا ہو تو نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ ناظرین، پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر ارکے گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ اتر جائے گا۔ توری کی سبزی کھانے سے جوانی رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیر ناف بالوں پر لیمو لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے 3 فائدے ہیں۔ معدے کے لیے بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے
تو ادرک کو چبا کر دیکھ لو، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ کلونجی شوگر کی بیماریوں میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے کلونجی کے 3 فجر کے وقت، عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لو، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کیا کرو تاکہ آپ تا دیر جوان رہ سکو۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، دانت کا شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 دانے لے کر اسی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ ناظرین، پانی میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ خون کی کمی والے مریض افراد کو انار اور انجیر کھلا دیں۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائیں۔ ناظرین، مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں ختم ہوتی ہیں۔